کسانوں نے مظاہرہ کیا اور وہ جمے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، جو ان کا مطالبہ تھا کہ جو بل پاس کیے گئے ہیں واپس لیے جائیں، تو 1 سال پورا ہوا اور وزیر اعظم صاحب کو ان کے سامنے جھکنا پڑا، کیونکہ جو کسان احتجاج کرتے رہے، مظاہرے کرتے رہے، وہ بی جے پی کا ووٹ بینک۔ گروگرام میں جب چٹائیاں بچھا کر جمعے کی مختصر سی نماز پڑھنے کا عمل ہوا، حالانکہ سرکار کی اجازت سے تھا وہ عمل، لیکن اس پر اعتراض یہ شروع ہوا کہ عام جگہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ اس وقت جو مسئلہ بعض جگہوں پر نماز پڑھنے کا اختلافی اور نزاعی مسئلہ بنا دیا گیا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے سلسلے میں ایک بیان دوں گا۔ ایسی صورتحال میں شرعی موقف کیا ہے، اس کو بتانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 87 ہے، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دور حکومت میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم مکہ مکرمہ میں ایک مثال تھا، اور اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا عمل تھا۔ اس لیے قرآن پاک میں جو بات بنی اسرائیل کے سلسلے میں کہی گئی یا دنیا میں جو قومیں گزری ان میں سے کسی بھی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے، اگر وہ ہدایت ایسی ہے کہ جس کا تعلق تمام انسانوں سے ہے اور تمام قوموں سے ہے، اور اس کے منسوخ ہونے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، تو مسلمانوں کے لیے وہ اسی طرح مامور بھی ہے جیسے ماضی کی قوموں کے لیے مامور بھی حکم تھا۔ یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ ایسے مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو کسی ایسے علاقے میں ہوں، ایسے ملک میں ہوں اور ایسی حکومت کے تحت ہوں جس میں ظلم ہو رہا ہو، تشدد ہو رہا ہو، سختیاں کی جا رہی ہوں، مظالم ہو رہے ہوں، ان میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا ہے۔ جب تک مسلمان کسی ایسی آبادی میں اور کسی ایسے ملک میں اور ایسے خطے میں رہتے ہوں جہاں ان کو آزادی حاصل نہ ہو اور وہ دیگر آبادی کے درمیان گھرے ہوئے ہوں، اور ان کا جو کام ہو وہ اس وقت دعوتی کام ہو کہ وہ اسلام کا تعارف کرائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تو اس وقت جو ان کو ہدایت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، وہ ہدایت یہ ہے کہ کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب کسی آزاد علاقے میں مسلمان نہ ہو اور ایک ملی جلی آبادی میں رہتے ہوں جہاں
وہ مظلوم ہوں تو ان کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ وہ طیش میں نہ آئیں اور ریاکشن میں نہ آئیں اور تشنج کے شکار نہ ہوں، بلکہ وہ اپنا داعیانہ کردار ادا کرتے رہیں اور صبر سے اور تحمل سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط رابطہ رکھیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ کہیں فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو صلاۃ کے ذریعے مدد حاصل کرو، یہ تو ایک روحانی مدد ہے، معنوی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط رکھو، اور صبر سے مدد کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط موقف پر جمے رہو، ڈٹے رہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ تمہیں یہ درست نہیں ہے کہ تم بچل جاؤ، لالچ میں آ جاؤ، خوف کھا جاؤ۔ جو تمہیں کام سونپا گیا ہے وہ کام انجام دیتے رہو، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں اور کسی ایسے دور میں اور کسی ایسے علاقے میں اصلاً جو مسلمانوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ دعوت کی ذمہ داری ہے، اسلام کے تعارف کی ذمہ داری ہے، آخری نبی کے تعارف کی ذمہ داری اور آخری کتاب کے تعارف کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی شریعت کی، یعنی اللہ کے قانون کی سمجھانے کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے ماحول میں شریعت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس طرح سے ماحول میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ خاص قانون ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور یہ تصور بھی ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے کہ یہ مولویوں کا مسلط کیا ہوا قانون ہے جس کو مسلمان شریعت کہتے ہیں۔ اس طرح سے اس کو بدنما کر کے اس کی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں پر ذمہ داری یہ تھی کہ وہ یہ بتاتے کہ اللہ کا قانون، یعنی جو ایشور کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، اور اس کی طرف سے جو آرڈر ہے، جو ڈیوائن لا ہے، اس کو اگر وہ لوگوں کی زبان میں سمجھاتے تو بات مخالفت کی نہ رہتی، اور دو قوموں کے درمیان کوئی کلامی یا نظریاتی معرکہ برپا نہ ہوتا۔ بات صرف یہ ہوتی کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں مستند ہے کہ نہیں ہے، اس کو سمجھانا ہوتا۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال بنائی جا رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی طرف نسبت کرنے والی کوئی چیز بھی ان کو کھلتی ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جن کو اسلام سے نفرت ہے، اور اسلام سے اس لیے نفرت نہیں ہے کہ وہ اسلام کو سمجھے نہیں ہیں، اسلام کو سمجھ چکے ہیں اور نفرت کر رہے ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اسلام صحیح طریقے پہ ان تک پہنچایا ہی نہیں گیا ہے، ان کو سمجھایا ہی نہیں گیا ہے۔ جو اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ جو زبان بولتے ہیں، جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، جو انداز اختیار کرتے ہیں، وہ دوسروں کے ہاں سمجھا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی زبان میں اور ان کی اصطلاحات میں اسلام کو اس طرح سمجھایا جائے کہ ان کو یہ خود محسوس ہو کہ یہ تو خود ہمارے ضمیر کی پکار ہے، یہ تو ہماری نیچر و فطرت کا تقاضا ہے، یہ تو ایشور کا حکم ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے جسے اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بات اس طرح قرآن میں سمجھائی گئی اور انبیاء نے بھی اسی طرح سمجھائی، لیکن آج ہماری زبان بدلی ہوئی ہے، کیونکہ جو بات قرآن میں کہی گئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا تو قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بات کو کھول کھول کر بیان کر دے۔ آج اکثر و بیشتر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں یا اس کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، وہ مخاطبین کی زبان پر قدرت نہیں رکھتے، اور زبان پر بھی اگر قدرت رکھتے ہیں، یعنی مثلا بہت سے ایسے افراد ہیں جو ہندی بول لیتے ہیں
زیادہ تر تو ان میں وہ لوگ ہیں جو اسلام کی ترجمانی پر پوری قدرت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اگر ایسے بھی ہیں جو قدرت رکھتے ہیں تو وہ ہندو میتھولوجی کی جو اصطلاحات ہیں، ویدوں کی اور گیتا کی اور منو سمرتی کی جو اصطلاحات ہیں ان سے واقف نہیں ہیں اور ان کے پس منظر سے واقف نہیں ہیں، اور جس طرح ایک مذہبی فضا میں بات کو سمجھانا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، وہ قدرت عام طور پر نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جو ترجمانی ہوتی ہے اس میں بیچ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، پردے حائل ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے ماحول میں جہاں اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے اور بات بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آ جائے کہ نماز بھی کھلنے لگے، نماز جو ایشور کی پوجا ہے، اللہ کی عبادت ہے، لارڈ کی ورشپ ہے، وہ بھی کھلنے لگے، اسے بھی گوارا نہ کیا جائے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی قوم کی دشمنی میں ہوتا ہے، اور اس قوم کی دشمنی میں پھر ہر وہ چیز جو اس سے متعلق ہوتی ہے اس سے دشمنی ہونے لگتی ہے، اس کی زبان سے دشمنی، اس کے کلچر سے دشمنی، اس کے مذہب سے دشمنی۔ یہ ایک طرف تو دشمنی ہوتی ہے، ایک نفرت ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک اور پہلو ہے جو ایک چھپا ہوا احساس کمتری ہے، انفیریٹی کمپلیکس ہے۔ اس میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں جن کے پاس کسی کی عبادت کا متبادل نہیں ہے، کسی کے نظریے کا متبادل نہیں ہے، کسی کی سوسائٹی کے جو انتظامات ہیں ان کا متبادل نہیں ہے۔ مشرکوں کے جہاں تک تعلق ہے، منکروں کا جہاں تک تعلق ہے، وہ کیونکہ کوئی اچھا متبادل نہیں رکھتے ہیں، ان کے ہاں شور ہے، ہنگامہ ہے، ہلڑ ہے، کہیں پر کیچڑ ہے، رنگ ہے، اور کہیں ایسے مظاہرے ہیں جو تہذیب کے خلاف ہیں، یعنی پوری دنیا کی جو تہذیب تسلیم شدہ ہے اس تہذیب کے خلاف ہے، انسانی اقدار کے خلاف ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی سائیکلوجی، ایک ایسی نفسیات ان کے اندر تیار ہو جاتی ہے کہ وہ جس قوم سے دشمنی کرتے ہیں اس کی اچھی بھی چیزوں کو وہ بری شکل میں پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ احساس کمتری کے شکار ہو کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں جلن ہونے لگتی ہے، اور ان کی جلن اور ان کا حسد اور ان کا انفیریٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری ایک کمپلیکس بن جاتا ہے، اور یہ سارا جو کمپلیکس بنتا ہے، یہ جو مثلث تیار ہو جاتا ہے، یہ پھر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جو گروگرام میں دیکھی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو مسلمان ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن جمعے کی نماز، کیونکہ کوئی جامع مسجد نہیں ہے اور بلکہ چھوٹی مسجد بھی وہاں پر نہیں ہے، اور وہ مختلف کارخانوں میں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں یا دفاتر میں کام کرتے ہیں، تو ایک پارک میں چٹائیاں بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، بمشکل 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس میں لگتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں کہیں کوئی جلوس نکلتا ہے، یہاں تک کہ باراتیں نکلتی ہیں تو ٹریفک رک جاتا ہے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح کہیں پر بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، کیرتن ہوتا ہے تو اس کا شور بھی مچتا ہے، راستے رک جاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے کہ ایک نفرت کا مظاہرہ ہے، اور ایک ایسی چیز میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے جس کو اگر صحیح طور پر سمجھایا جاتا تو ان کا ضمیر اس رکاوٹ کے لیے تیار نہ ہوتا، اور ان کا دل و دماغ اس کو قبول کرتا اور وہ اس کے سامنے جھک جاتے۔ جیسے ہماری اذان ہے کہ ہم اذان بلند کرتے ہیں، لیکن اذان سمجھائی نہیں ہم نے، اور جب نہیں سمجھائی تو صرف ایک شور سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہم مثلا اگر سنسکرت نہیں سمجھتے اور کہیں کیرتن ہو رہا ہے اور رات بھر ایک شور لاؤڈ اسپیکر پر مچا ہوا ہے تو ہمیں وہ برا لگتا ہے، کھلتا ہے، کتنی اچھی باتیں کیوں نہ کہی جا رہی ہوں لیکن وہ شور کھلتا ہے۔ اسی طرح اگر مسجدوں سے ایک آواز بلند کی جاتی ہے اور اس کا مطلب نہیں سمجھایا جاتا تو صرف ایک رد عمل ہوتا ہے جو منفی ہوتا ہے۔ اگر یہ ہوتا، میں نے کئی مرتبہ کہا کہ
جہاں اذانیں دی جاتی ہیں بلند آواز کے ساتھ اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے اور قریب میں غیر مسلم آبادی ہے، تو اگر اذان کے بعد ہندی زبان میں اس کا ترجمہ بتا دیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے، اگر ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیا جائے یعنی اذان کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کتنے ایسے ہندو ہوں گے جو بستر پر بیٹھ جائیں گے اور ایشور کی پوجا کرنے لگیں گے اور اذان دینے والے کو دعا دیں گے کہ کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، یہ تو ایسی بات کہہ رہا ہے جو ہمارے مذہب میں بھی ہے۔ تو یہ ہماری ایک کمی ہے کہ ہم نہ ان کے پاس جا کر دعوت دیتے ہیں، اور جب شور مچاتے ہیں تو اپنا شور کس معنی میں ہے یہ بھی نہیں بتا پاتے۔ یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، اور ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، جب وہ بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے تو بھی دماغ میں گھستا نہیں ہے، دماغ ایسے ٹھس ہیں اور لوگ ایسے تقلید کرنے والے یا یوں کہیے کہ اندھے بھکت ہیں اور جو روایت پرستی میں مبتلا ہیں، سمجھتے ہیں کہ اذان کا ترجمہ تو ہوتا نہیں ہے تو اب ہم کیوں کریں، اس طرح کا ایک ذہن ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہوتی ہے کہ حسد بھی اور نفرت بھی اور کسی چیز کا فہم نہ ہونا، یہ ساری باتیں مل جاتی ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ گروگرام میں جب چٹائیاں بچھا کر جمعے کی مختصر سی نماز پڑھنے کا عمل ہوا، حالانکہ سرکار کی اجازت سے تھا وہ عمل، لیکن اس پر اعتراض یہ شروع ہوا کہ عام جگہ ہے، ٹھیک ہے روڈ نہیں ہے، ٹریفک رک نہیں رہا ہے اور پارک جو ہے اس میں نماز پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ عام جگہ ہے، پبلک کی جگہ ہے، اس لیے یہاں پر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اگر بات صحیح طور پر سمجھائی جاتی، صرف یہ نہیں کہ حکومت سے اجازت لے لی جاتی، لوگوں تک بات پہنچائی جاتی سمجھائی جاتی، تو یہ ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا، یہ ریاکشن نہ ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بدل جاتی۔ بہرحال جہاں پر بجرنگ دل کے لوگ اور وشو ہندو پریشد کے لوگ ایک فتنہ کرنے لگے اپنے مزاج کی وجہ سے اور نفرت کی وجہ سے اور ریاکشنری ایک عمل کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے، جہاں انہوں نے یہ کیا تو وہاں اکشر راؤ جیسے ہندو بھی تھے جنہوں نے کہا کہ میری دکان حاضر ہے، اس دکان میں 20-25 لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں نمازی زیادہ تھے، لیکن بہرحال یہ ان کے اچھے جذبات ہیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ انسانیت کا تقاضا ہے اور ایشور کی پوجا کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ایشور کی پوجا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت سے روکنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لیے اگر کچھ لوگ ضد کر رہے ہیں اور نفرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ الیکشن کے موقع پر زہر عام کریں اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش پیدا کر کے پولرائزیشن کریں، تو ایسے سمجھدار بھی ہیں اور بہت سے اس طرح کے ہندو بھائی بھی ہیں، جینی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں جو کھلے ذہن و دماغ کے ہیں اور ان میں مانوتا ہے۔ تو اکشر راؤ بھی انہی لوگوں میں ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آئیے میری دکان پہ نماز پڑھ لیجئے، چھت پہ نماز پڑھ لیجئے، تو مسلمانوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اور یقیناً بہت سے لوگوں نے ان کی قدر کا اظہار کیا اور اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ صرف جذبات کا اظہار کافی نہیں ہے، ان مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی پروگرام منعقد کریں اور اس پروگرام میں اکشر راؤ کو بلائیں اور ان کو میڈل دیں، مانوتا کا، امن کا، انسانیت کا، آشتی کا، سلامتی کا، برادرہڈ کا، بھائی چارے کا ایک میڈل تیار کریں اور وہ ان کو پیش کریں تاکہ پورے ملک میں یہ میسج جائے کہ ہم ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی چارہ پیدا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت ہو، اعتماد ہو۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف جہاں تک تعلق ہے گردوارہ کے سکھ بھائیوں کا، انہوں نے بہت بڑی پیشکش کی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا گردوارہ حاضر ہے، بہت بڑا نیچے
بیسمنٹ ہے اور اس میں سینکڑوں افراد کھڑے ہو سکتے ہیں. جتنے افراد پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں اس سے بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں ہال میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ان کی طرف سے پیشکش کی گئی اور ظاہر ہے کہ یہ جو پیشکش ہے وہ بہت قابل قدر ہے. اور ان سکھ بھائیوں کو جو بھی وہاں ذمہ دار ہوں اس گرودوارے کے، ان کا اکرام کیا جائے، اعزاز کیا جائے اور ان کی خدمت میں ہار پیش کیا جائے، چادر پیش کی جائے، میڈل پیش کیا جائے اور ان کو بھی بھائی چارے اور مانوتا کا کوئی باقاعدہ اعزاز دیا جائے. ایسے موقعوں پر اس طرح کا اکرام ہونا چاہیے. یہ تو بات مجھے ان حضرات سے کہنی ہے کہ جن کو نماز پڑھنے میں یہ دشواری پیش آ رہی. لیکن جو آیت کریمہ سورہ یونس کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ خود کہتا ہے، اللہ یہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے مسلمانوں سے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے، یعنی قوم کے اعتبار سے وہ بنی اسرائیل تھے اور مذہب کے اعتبار سے وہ مسلمان تھے. قرآن پاک سب کو مسلمان کہتا ہے جو کسی بھی نبی کے ماننے والے تھے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے اس فرعون کے دور میں جس کی حکومت بے انتہا ظالمانہ تھی اور پھر اس کی حکومت میں جو قبطی تھے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے تو ان کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے. نہیں، جماعت کے ساتھ کہیں پر نماز پڑھنا ان کے لیے ویسے ہی مشکل تھا جیسے آخری دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے سامنے، کعبے کے سامنے نماز پڑھنا مشکل تھا. جماعت نہیں کر سکتے تھے. 13 سال جماعت سے نماز نہیں پڑھی جا سکی، جبکہ اسلام اجتماعی نظام کا نام ہے. اسلام تو بھائی چارہ قائم کرتا ہے. اسلام کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آتا ہے وہ سگے بھائیوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اور تقاضا تھا کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو گھروں میں نماز پڑھی جاتی تھی، انفرادی نماز، یا گھر میں جماعتیں کر لی گئیں. اس طرح نماز مکہ مکرمہ میں ادا کی جا رہی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 87 ہے سورہ یونس کی، اس میں 4 پوائنٹ بیان کیے. 4 پوائنٹ. پہلا جو نقطہ ہے یا پہلی جو بات ارشاد فرمائی گئی، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو یہ وحی بھیجی، ہم نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے مصر میں کچھ ایسے گھر بناؤ جو قبلہ رخ بنائے جائیں. پہلی بات ہی کہ کچھ گھر منتخب کر لو یا گھر تعمیر کیے جائیں. وہ گھر ہوں گے، بظاہر وہ گھر ہوں گے، لیکن وہ مسجد کے مقصد سے بنائے جائیں گے. اور پھر دوسری بات یہ فرمائی گئی ان گھروں کو مسجد بنا لو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گھر بنائے جائیں گے اس طرح کہ قبلہ رخ ہو، اور مقصد ہی ان کا یہ ہوگا کہ ان گھروں میں نماز ہوگی. جہاں مسجد نہیں بنا سکتے آپ، اگر ایسی صورتحال ہے کہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں کسی علاقے میں، جیسے گروگرام کے پاس جو علاقہ ہے اور ہریانہ میں ایسی بہت سی مسجدیں ہیں جن پر تالا پڑا ہوا ہے، جن کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اب یہ دوہرا ظلم ہے کہ جو مسجدیں موجود ہیں ان کو کھولنے کی اجازت نہیں، کوئی نہ کوئی قصہ بکھیڑا کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو وہ مسجدیں کھلنی چاہیے، ایک یہ بات ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب تک اس کا موقع نہیں آ رہا ہے تو جو بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے اور حضرت ہارون سے فرمائی کہ ایسے گھر بناؤ. اب گھر بنانا بھی اگر مشکل ہے تو جو گھر ہیں ان کو مسجد بنا لو. اور گھر جن گھروں کے بنانے کی بات فرمایا گیا ان کو قبلہ بناؤ، یعنی ان کو مسجد بنا لو، ان گھروں کو مسجد بنا لو. اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا تیسری بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز پڑھو، اجتماعیت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ پڑھتے رہو. صرف اکیلے نہ نماز گزار دو، ٹرخا دو، بلکہ اجتماعی طور پر جہاں تک ممکن ہو. اگر چھوٹے گھر ہیں اور 20 آدمی پڑھ سکتے ہیں تو 20 پڑھو. اگر 100 آدمی کہیں آ سکتے ہیں تو 100 آ جائیں، اگر 10 آ سکتے ہیں تو 10 آئیں. لیکن
اجتماعیت جتنی قائم کر سکتے ہو اپنے گھروں میں اس اجتماعیت کو قائم کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتے رہو اور اس کا اہتمام کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے، یعنی جب وہ یہ عمل کریں گے، وہ داعیانہ رول پلے کریں گے اور اسلام کے تعارف میں لگے رہیں گے اور اخلاقی موقف اختیار کریں گے، اعلیٰ کردار پیش کریں گے، ان کی طرف سے کسی کو اذیت نہ پہنچے اس کا خیال رکھیں گے، کسی کے اندر کوئی ٹینشن بلا وجہ نہ پیدا کریں، اس کو ملحوظ رکھیں گے، جب وہ یہ سب کچھ کریں گے تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایمان والوں کو، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے، یعنی انہیں غلبہ حاصل ہوگا، انہیں مواقع حاصل ہوں گے، پھر وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کی جڑیں مضبوط کر دے گا۔ یہ اللہ کے دوسری جگہوں پر جو وعدے ہیں ان وعدوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ بہرحال یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں جھگڑا پیدا ہو رہا ہو، یعنی مثلاً کسی عام جگہ پر اگر نماز میں جھگڑا پیدا ہو رہا ہے اور حکومت کی جو اجازت تھی وہ اجازت بھی منسوخ کر دی گئی ہے، تو اس وقت اب اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے احتجاج و مظاہرے ہوتے ہیں جمہوری ملکوں میں، وہ احتجاج و مظاہرے ان لوگوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بنتے جو کسی حکومت کا ووٹ بینک نہیں۔ بہت اہم بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ نے سی اے کے سلسلے میں جو مظاہرے کیے، بڑے لمبے اور بہت ہی مشقت سے بھرپور مظاہرے کیے، لیکن اس کے بعد فساد بھڑکایا گیا، گھر جلا دیے گئے، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف کسانوں نے مظاہرہ کیا اور وہ جمے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، جو ان کا مطالبہ تھا کہ جو بل پاس کیے گئے ہیں واپس لیے جائیں۔ تو 1 سال پورا ہوا اور وزیر اعظم صاحب کو ان کے سامنے جھکنا پڑا، کیونکہ جو کسان احتجاج کرتے رہے، مظاہرے کرتے رہے، وہ بی جے پی کا ووٹ بینک ہے، بن سکتے ہیں یا ہیں، وہ ووٹ بینکس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حکومت مجبور ہوئی اور اس نے بل واپس لینے کا اعلان کیا۔ اگر کوئی سیکولر پارٹی ہو، مسلمان اس کا ووٹ بینک ہو، تو مسلمانوں کے لیے جمہوری ملک میں مظاہرے اور احتجاجات مفید ہو سکتے ہیں، اس حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو حکومت انہی کے ووٹوں سے آتی ہے، بنتی ہے، کانگریس کی حکومت ہو، سپا کی ہو، بسپا کی ہو، اسی طرح اور دیگر پارٹیوں کی ہو، جو مسلم ووٹ چاہتے ہیں اور مسلم ووٹ سے وہ جیتتے ہیں اور حکومت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ان پر تو دباؤ ڈالنے کے لیے جمہوریت میں ریلی بھی ہو سکتی ہے، احتجاج کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں تشدد نہ ہو اور اس میں کوئی بات بھی خلاف قانون نہ ہو، تو وہاں پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن بی جے پی جانتی ہے کہ مسلمان ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، اس لیے مسلمان جہاں بھی مظاہرے کریں گے، احتجاج کریں گے، تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس احتجاج و مظاہرے کو ان کے خلاف استعمال کر لیا جائے گا۔ ہاں، اس کو نوٹ کرانے کے لیے کہ ہم فلاں بل کے خلاف ہیں یا ہم فلاں فیصلے کے خلاف ہیں، تاکہ سیکولر پارٹیز کو میسج چلا جائے، انہیں احتجاج کرنا چاہیے، اور کوئی مظاہرہ اگر وہ امن و سلامتی کے ساتھ کریں، قانون کے دائرے میں کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ وہ اپنے احتجاج یا اپنے مظاہرے سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جب وہ مظاہرے کرتے ہیں اور اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ان کے خلاف اس کا استعمال ہوتا ہے اور پھر ان کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں افراد کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے خلاف ایکٹس لگا دیے جاتے ہیں، یہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس طرح کی کہیں رکاوٹ ہو تو انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم احتجاج کریں گے اور مظاہرہ کریں گے اور اس سے ہم منوا لیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ جب تک بی جے
جے پی کی حکومت ہے تو ان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں صرف وہ اس کو درج کرا دیں، اپنا احتجاج درج کرا دیں، اس مقصد کے لیے اگر وہ کہیں مظاہرہ کرے یا احتجاج کرے تو ان کا قانونی حق ہے. تو اب یہاں پر مسئلے کی نوعیت کو سمجھ لیا جائے کہ جمعے کی نماز ظاہر ہے اصلاً اگر حالات پر امن ہے، معمول کے مطابق ہے، تو شہر کی ایک جامع مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے. لیکن اگر تعداد زیادہ ہے اور ایک جامع مسجد میں لوگ نہیں آ سکتے ہیں تو متعدد مسجدیں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں جمعے کی نماز ادا کی جائے. جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اجازت ہوتی چلی جاتی ہے. اور جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس میں یہ اجازت ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں، گھروں کے لانوں میں، ہالوں میں نماز ادا کریں. لیکن اس موقع پر مجھے ایک بات اور یہ کہنی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں اس طرح کی صورتحال ہے، نماز کے منظر سے کچھ لوگ چڑھتے ہیں اور ان میں انفیریٹی کمپلیکس، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور حسد پیدا ہوتا ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کو چاہیے کہ چھتوں پر نماز پڑھیں، نماز کا اظہار کریں، قانون کے دائرے میں کریں، اپنی زمین پر کریں، اپنے مکان پر کریں. اور کوئی اگر پیش کر رہا ہے اپنی جگہ، دکانیں ہیں اور دکانوں کے اوپر جو چھت ہے وہ بہت لمبی چوڑی چھت ہے، پوری مارکیٹ کی چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا کسی ہال کی چھت پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ نماز نمایاں کر کے پڑھیں تاکہ نماز دکھے، نماز کیا ہے، نماز میں کیسے مسلمان صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کیسے امام کو اپنے آگے بڑھاتے ہیں، کیسے وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور کیسے کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جو نماز کی پوری شکل ہے. اور جس شکل سے شیطان کو بے کلی ہوتی ہے وہ بے تاب ہو جاتا ہے، وہ دیوانہ و پاگل ہوتا ہے. اور جو بھی شیطان کے مرید ہیں، وہ شیطان کو مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان پر بھی اسی طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کم و بیش. تو ظاہر ہے کہ ان تک نماز پہنچنی چاہیے، انہیں نماز دکھنی چاہیے. اس لیے صرف کوٹری میں یا بیسمنٹ میں نماز نہ پڑھ لی جائے، اگر قانون کے دائرے میں اور سہولت کے ساتھ چھتوں پر نماز ہو سکے، مارکیٹ کی چھت پہ ہو سکے، کسی ہال کی چھت پہ ہو سکے، تو وہاں وہ نماز پڑھے اور بہت منظم شکل میں سنت کے مطابق نماز ادا کریں. اور نماز، خاموش نماز بھی ایک پیغام بن جائے، ایمان کے لیے ایک دعوت بن جائے اور اللہ کی توحید کی پہچان بن جائے اور نبی کی رسالت کا تعارف بن جائے. یہ نیت ہونی چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ نماز دعوت کا ایک بڑا ذریعہ ہے. اور نماز کے جو مناظر، مسجد حرام میں نماز ہوتی ہے، مسجد نبوی میں ہوتی ہے، مسجد اقصی میں ہوتی ہے، آج ٹی وی کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا اس منظر کو دیکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف دنیا کے سامنے یہ تصویر آتی ہے کہ جو لوگ کسی میلے ٹھیلے میں جمع ہوتے ہیں، جو بد منظری سامنے آتی ہے اور جو ایک بدنما شکل سامنے آتی ہے اور کوئی اس میں کشش نہیں ہوتی ہے، ایک شور و غوغا ہوتا ہے، ایک شیطانی عمل سا دکھتا ہے، محسوس ہوتا ہے، یعنی انسان کا ضمیر محسوس کرتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے. اور رہ گئے چرچز اور کلیسا، تو وہاں تو جو بدماشیاں اور خباثتیں ہو رہی ہیں، جو مظاہرے اور ڈھکوسلے اور دکھاوے اور نمائشیں ہو رہی ہیں، ان پر بھی اپنی عبادتوں کا جو اثر پڑتا ہے وہ منفی پڑتا ہے. اور وہ نماز کو پڑھتے ہوئے جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی حسد پیدا ہوتا ہے. قرآن پاک نے تو بنی اسرائیل کے اور خاص طور پر یہودیوں کے حسد کا تذکرہ کیا ہے، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. حق ان کے سامنے کھل چکا ہے، اب صرف جلن ہے، حسد ہے. تو جو حاسد ہے اس کو حق دکھانا چاہیے، اور جس چیز سے وہ اپنے حسد کے مرض میں مبتلا ہو رہا ہے اس کو سامنے لانا چاہیے تاکہ وہ اپنے حسد کی آگ میں خود جل جائے. اور قل موتوا بغیظکم، جن سے اللہ نے
یہ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اپنے غیظ و غضب میں مرو، اپنے غصے کی اور اپنی جلن کی آگ میں جھلسو. تو ان کے لیے تو پھر یہ بھی عمل ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا حسد انہیں کھا لیتا ہے اور حسد کی آگ خود انہیں جلا دیتی ہے. اس لیے آج پوری دنیا میں نماز کا جو منظر عیسائیوں کے سامنے آ رہا ہے، یہودیوں کے سامنے آ رہا ہے اور یہاں کے مشرکوں کے سامنے آ رہا ہے، یہ خود ایک بڑی دعوت ہے. ضرورت اسی کی ہے کہ اس کو بہت منظم شکل میں، جیسی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، جیسی نماز صحابہ کرام کی تھی، ویسی نماز پیش کی جائے. اس نماز کا اہتمام ہو، صفیں بالکل مرتب ہوں اور امام بھی قرینے کا ہو جو امامت کے لائق ہو، اور اس کی تلاوت بھی بہت اچھی ہو، اذان بھی اس سے پہلے، نماز سے پہلے بڑی خوبصورت ہو، بڑی دلکش ہو. ان سب باتوں کا اگر لحاظ رکھا جائے تو ایک میدانی دعوت کا کام ہے، اور یہ ایک خاموش دعوت ہے جو اپنی دلکش اور جاذب تصویر سے دلوں میں داخل ہوتی ہے اور ذہنوں کو اپیل کرتی ہے. تو اس لیے ایک طرف یہ سب چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا جمعیت العلماء سے بھی، پرسنل لاء بورڈ سے بھی، دیگر تنظیموں سے، کہ جو دلی کی مساجد بند پڑی ہیں، ویران پڑی ہیں، یا وہ آثار قدیمہ کے محکمے کے ماتحت ہیں، ایک تحریک چلائیں، پرامن تحریک، پرزور تحریک، قانونی تحریک، مسلسل تحریک، کہ ان مساجد کو واپس حاصل کیا جائے اور ان مساجد میں نماز ہو. اسی طرح ہریانہ میں یا ہماچل میں یا پنجاب میں جو مساجد پڑی ہوئی ہیں، ویران پڑی ہوئی ہیں، ان کی بازیافت کی کوشش کی جائے. ایک مسجد پر مسلمانوں نے کتنے سال کھپا دیے، جانیں کھپا دی، مر گئے، مٹ گئے اور کیا کیا ہوا، اور اس کے بعد وہ مسجد ہاتھ بھی نہیں لگی. لیکن جو مسجدیں اگر ذرا سی محنت کریں، توجہ کریں، پنجاب میں سکھ ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، اور کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں کے ہندو بھائی بھی مسجد مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. اکثریت ہندوؤں کی ایسی ہے جو نماز کی قدر کرتے ہیں، نمازی کی قدر کرتے ہیں، سب جانتے ہیں. کبھی ایک مسلمان بھی تبلیغی جماعت والے یا کوئی بھی شخص ریل پر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے راستہ دے دیا جاتا ہے، لوگ رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ماحول رہا. اسٹیشن پر نماز ہو رہی ہے، بس اڈے پہ نماز ہو رہی ہے، اور جہاں سے ہوائی سفر ہوتا ہے ایئرپورٹ، وہاں نماز ہو رہی. مسلمان جہاں بھی ممکن ہوتا ہے، پاک جگہ ہے، وہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس نماز کے لیے یہ دیکھا گیا، ہمیشہ دیکھا گیا کہ غیر مسلموں نے اکرام کے ساتھ موقع بھی دیا اور احترام کیا. یہ اصل ہے. اس کے علاوہ جو کچھ کہیں ہوتا ہے وہ ایک بیماری ہے. یوں سمجھیے جیسے ورم ہو جائے، کوئی پھوڑا نکل آئے، کینسر ہو جائے. یہ ایک بیماری ہے، ایک چھوٹے سے طبقے کے اندر یہ بیماری لگی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ جو بڑا طبقہ ہے، 99% میں سمجھتا ہوں ہندو قدر کرتے ہیں، نماز کی قدر کرتے ہیں، اذان کی قدر کرتے ہیں، اور اسلام کی اکثر باتوں کی قدر کرتے ہیں. جہاں مسلمان خود بگڑتا ہے، جہاں اس میں کمی ہوتی ہے، وہاں وہ تصویر خراب کرتا ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی کی تصویر ایسی پیش کرے کہ جس میں تاثیر ہو، جاذبیت ہو، دلکشی ہو. یہ سب سے بڑی دعوت ہے، اور ساتھ ساتھ اچھے معاملات ہوں، اچھے اخلاق ہوں، اور زبان سے بھی تعارف ہو، اللہ کا تعارف، رسول اللہ کا تعارف، قرآن کا تعارف، اور شریعت کا اور قانون الہی کا تعارف کرایا جائے. یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ایک بات آئی اور میں نے محسوس کیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سلسلے میں ہدایت دی تھی، اور حضرت موسیٰ کے دور میں
مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی تھی، فرعون کی ظالمانہ حکومت میں جو رہتے تھے ان کو ہدایت دی گئی تھی، اسی ہدایت پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عمل کرتے رہے، اور جہاں بھی ایسی صورتحال ہو وہاں پر اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کوئی ہنگامہ کرنا چاہیے اور نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی ریلی، ایسی شکل میں وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جو سیرت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور جو بلند مقاصد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دعوتی کام پر پوری توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو فہم قرآن کی، فہم حدیث کی، فہم سیرت کی توفیق عطا فرمائے۔